الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی عباده الذین اصطفى خصوصا علی افضلهم وخاتم النبیین محمد الامین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا ولہم عذاب علیم بما كانوا یکذبون وإذا قیل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون صدق اللہ العلی العظیم رب اشرح لي صدری ويسر لي أمری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی ربنا الہمنا رشدنا وعائذنا من شرور انفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم وفقنا لما تحب وترضى آمین یا رب العالمین۔ سامعین، ہم نے کل سورہ بقرہ کے حوالے سے کچھ تمہیدی باتیں سمجھی۔ اس کے علاوہ یہ کہ ہم نے پہلی 8 آیات کا ترجمہ اور مختصر تشریح کل سمجھا تھا۔ سورہ بقرہ پہلی 8 آیات کا ہم نے کل سمجھا تھا۔ آج آیت نمبر 9 سے ہم آغاز کر رہے ہیں۔ میں نے آپ کے سامنے ابھی جو ہے وہ آیت نمبر 9 سے ہی تلاوت کی ہیں آیات۔ تو جو آیت نمبر 8 تھی، یہاں سے دوسرا رکوع بھی شروع ہو رہا ہے۔ پچھلی نشست میں ہم نے جو ہے وہ کل پڑھا تھا کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ کہ لوگوں میں کچھ ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے اللہ اور روز آخرت پر، لیکن وہ مومن نہیں ہیں۔ تو یہ جو ہے میں نے کل بھی بتایا تھا کہ منافقین کے حوالے سے بھی اس آیت کی تفسیر کی گئی۔ تو جو منافقین تھے انہی کے حوالے سے اب بات کو آگے جاری رکھے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہاں فرمایا ہے یخادعون اللہ والذین آمنوا، وہ دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں اللہ کو اور ایمان والوں کو، یعنی مومنین کو اور اللہ کو وہ دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں منافقین۔ وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون، اور وہ نہیں دھوکہ دیتے سوائے اس کے کہ اپنے آپ کو ہی، اپنی جانوں کو ہی وہ دھوکہ دیتے ہیں۔ وما یشعرون، لیکن انہیں اس بات کا شعور نہیں ہے۔ یہاں ایک بات اور جو ہے، ایک تو یہ کہ فرمایا کہ وہ اللہ اور اہل ایمان کو دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ظاہری بات ہے کہ اللہ کو تو کوئی دھوکہ دے نہیں سکتا، وہ اپنے تئیں کوشش کر رہے ہیں لیکن اللہ کو تو دھوکہ نہیں دے سکتے۔ باقی یہ کہ اہل ایمان کو بھی وہ جو دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں، حقیقت میں یہ ہے کہ انسان جب کسی کو دھوکہ دیتا ہے، کسی سے دھوکے کی کوئی بات کرتا ہے، تو اصلاً وہ اپنے آپ کو دھوکے میں ڈال رہا ہے۔ میں اگر کسی سے غلط بیانی کر کے، کوئی دھوکے کی بات کر کے کوئی فائدہ اٹھانا چاہ رہا ہوں اور اس کو فائدہ سمجھ رہا ہوں، نفع سمجھ رہا ہوں، تو بیسیکلی یہ نفع نہیں ہے، یہ میں اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا ہوں کہ میں نفع اٹھا لیا میں نے۔ حقیقت میں کیا ہے؟ وہ تو آگ ہے جہنم کی۔ تو اس لیے فرمایا وما یخدعون الا انفسهم، نہیں وہ دھوکہ دے رہے سوائے اس کے کہ اپنی ہی جانوں کو، اپنے آپ کو ہی دھوکہ دے رہے ہیں۔ وما یشعرون، لیکن انہیں اس بات کا شعور نہیں ہے۔ اس حوالے سے اصل میں یہ بات منافقین کی جہاں تک بات کی جائے تو منافقین بھی جو ہیں وہ 2 طرح کے تھے۔ انشاءاللہ آگے چل کر ہم پڑھیں گے۔ ایک تو منافق وہ تھے جو کہ جانتے تھے کہ وہ مسلمانوں کی صفوں میں شامل ہوئے ہیں دھوکہ دہی کے لیے، اور اصلاً وہ کفار تھے، اصلاً وہ ایمان نہیں لائے تھے، مسلمان نہیں تھے، بلکہ یہ کہ مسلمانوں کو صرف دھوکہ دینے کے لیے مسلمانوں کی صفوں میں شامل تھے۔ اس کے حوالے سے سورہ آل عمران میں بھی اللہ تعالیٰ نے تفصیل سے بات یہ کی ہے کہ وہ صبح کے وقت ایمان لاتے، آ کر دعویٰ کرتے کہ ہم ایمان لے آئے، اور شام کو پھر جو ہے وہ کفر کر جاتے، لوٹ جاتے دوبارہ کفر کی طرف۔ وہ سارا دن صرف کیا ہے، جاسوسی کے لیے، یا ایک اور مقصد تھا، وہ اس کو انشاءاللہ ہم سورہ آل عمران میں پڑھیں گے، اس مقصد کے تحت وہ شامل ہوتے تھے۔ تو ایک تو یہ منافقین تھے۔ ایک اور بھی قسم کی تھی منافقوں کی، اصلاً یہ مسلمان ہی تھے لیکن یہ مسلمانوں کی صفوں میں شامل ہوئے تھے دین کو، اسلام کو حق سمجھ کر، لیکن کچھ مفادات کے تحت۔ آخرت بھی چاہیے لیکن یہ کہ دنیا کے خسارے کی بنیاد پر، اس کی قیمت پر نہیں چاہیے۔ جب ان کے سامنے دین کے تقاضے آئے تو پھر یہ کہ وہ پسپائی اختیار کر گئے۔ اچھا، اب یہ کہ جب انہیں
دین کا کوئی تقاضا آیا، کوئی حکم آیا، مثال کے طور پر جہاد و قتال کی بات آئی، اب اس میں یہ ہے کہ نظر آ رہا ہے کہ جان کا، مال کا خسارہ اس میں لگانا پڑے گا، کھپانا پڑے گا. تو اب یہ کہ وہ کیونکہ ان کے اندر ایک کمزوری تھی، ایک کہہ لیجئے کہ مرض تھا، جس کو آگے انشاءاللہ ابھی ہم اگلی آیت میں پڑھیں گے، اس کی بنیاد پر وہ اب ان تقاضوں کو وہ کہتے تھے، اپنے تئیں وہ بڑے خلوص سے مشورے دیا کرتے تھے، اپنے آپ کو وہ بڑے خالص مومن سمجھتے تھے کہ بھئی یہ جنگ و جدال کی کیا ضرورت ہے، بس میٹھے میٹھے جو ہے وہ دعوت دیتے جاؤ، کوئی مان لے بہت اچھی بات ہے، نہ مانے تو خیر ہے. بلکہ وہ ان مسلمانوں کو اور حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے وہ کہتے تھے کہ یہ جو جنگ و جدال انہوں نے شروع کر دیا یہ تو فساد ہے معاذ اللہ. تو یہ وہ لوگ تھے ان میں سے کچھ جو کہ اسلام تو انہوں نے قبول کیا تھا خلوص نیت کے ساتھ، لیکن یہ کسی قسم کی کوئی دنیاوی تکلیف، کوئی جو ہے وہ اور دنیاوی قربانی دینے کے لیے جو ہے وہ تیار نہیں تھے. تو ان کے بارے میں بھی یہ بات آ رہی ہے کہ وہ دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں اللہ کو اور اہل ایمان کو، لیکن وہ دھوکہ نہیں دے رہے سوائے اس کے کہ اپنے آپ کو ہی دھوکہ دے رہے ہیں. فرمایا فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں مرض ہے، بیماری ہے. فزادہم اللہ مرضا، تو اللہ ان کی اس بیماری کو اور بڑھا دے گا. یہ مرض کیا تھا؟ یہ وہی کردار کی کمزوری. ایک ہوتا ہے انسان کہ اس نے جب ایک بات کو تسلیم کر لیا تو اب اس حق بات کے لیے، اس حق کے لیے، اس حق کی سربلندی کے لیے، اس بات کی حقانیت کے لیے وہ جو ہے وہ سر دھڑ کی بازی لگا جاتا ہے کہ ایک بات درست ہے تو پھر بھائی یہی درست ہے. اب اس کے لیے کوئی لچک، کوئی کمزوری یا کوئی اس میں آئیں بائیں شائیں سے کام نہیں لیتا، بلکہ اس کا موقف بڑا سیدھا اور بڑا واضح ہوتا ہے. لیکن بعض لوگ ہوتے ہیں کہ جو نظر آ رہا ہوتا ہے کہ اگر اس حق کو ہم اس پر ڈٹے رہیں گے تو ہمیں کوئی خسارہ، کوئی نہ کوئی جو ہے وہ رد عمل جو ہے اس کا سامنا کرنا پڑے گا. نتیجہ یہ نکلا کہ وہ اس حق سے ہی پسپائی اختیار کر گئے، پیچھے ہٹ گئے. تو یہ ان کے ایسے شخص کو کیا کہیں گے کہ مانتا ہے، مثال کے طور پہ ایک شخص ہے، وہ اس کا حق جو ہے وہ حق پر ہے، اس کے ساتھ آواز اٹھانے میں نظر آ رہا ہے کہ آگے سے رد عمل آئے گا اور خسارہ آئے گا. نتیجہ کیا نکلا؟ اس حق کو چھوڑ دیا، اس کی فیور کرنا ہی چھوڑ دیا، حالانکہ جانتا ہے کہ یہ حق پر ہے، لیکن اس لیے چھوڑ دیا کہ کیونکہ آگے سے رد عمل آئے گا، کوئی تکلیف اٹھانی پڑے گی، نقصان اٹھانا پڑے گا، اس کو چھوڑ دیا. ایسے شخص کو کیا کہیں گے؟ یہ کردار کا کمزور ہے، اس کے اندر عزیمت کا پہلو نہیں ہے. یہ وہ لوگ تھے ان میں سے، مسلمانوں میں سے کچھ ایسے منافقین جن کے حوالے سے یہ بات آ رہی ہے کہ وہ کردار کی عظیمت نہیں تھی ان کے اندر، بلکہ کمزوری تھی، جس کو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ایک مرض سے تعبیر کیا کہ فی قلوبہم مرض، کہ ان کے اندر جو ہے وہ ایک بیماری ہے. فزادہم اللہ مرضا، اگر یہ انہوں نے ثابت قدمی نہ دکھائی، انہوں نے وہ عظیمت نہ دکھائی، تو پھر یہ ہے کہ اللہ اس مرض کو ان کے لیے اور بڑھا دے گا. وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، اور ان کے لیے ہے پھر دردناک عذاب. یعنی ایک شخص جو ہے جس پر بات واضح ہی نہیں ہوئی، اس کا تو معاملہ ایک اور ہو گیا، لیکن جس نے ایک بات کو سمجھ لیا، تسلیم کر لیا کہ یہی درست ہے، یہی حق ہے، پھر صرف دنیا کی تھوڑی سی تکلیف، دنیا کی قربانی، اپنی راحت کی قربانی، دنیاوی مفادات کی قربانی دینے کو تیار نہیں ہے آخرت کے لیے، تو پھر اس پر اللہ کا غضب جو ہے وہ زیادہ بھڑکتا ہے. اس لیے فرمایا وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ، تو ایسوں کے لیے جو ہے وہ پھر دردناک عذاب ہے بسبب اس کے جو وہ جھوٹ بولتے ہیں. یعنی اپنی اس کردار کی کمزوری کو چھپانے کے لیے، اس دنیا کی جو محبت ہے، حب دنیا، اس حقیقت کو چھپانے کے لیے وہ ایکسکیوزز پیش کر رہے ہیں اور حق کے ساتھ چلنے کو تیار نہیں ہے، کوئی قربانی دینے کو تیار نہیں ہے. اور انہی کا معاملہ ہے پھر اگلی آیت میں بیان فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، جب ان سے کہا جاتا ہے زمین میں فساد مت پھیلاؤ. فساد کیا تھا؟ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے مثال کے طور پہ، جیسے میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا کل، کہ سورہ بقرہ نازل ہو رہی ہے سن 2 ہجری میں، ابھی غزوہ بدر نہیں ہوا. اب جنگ کے لیے ظاہری بات ہے جان کی قربانی بھی دینی پڑے گی، مال کی قربانی بھی دینی پڑے گی. اب یہ قربانی جو ہے بڑی قربانیاں ہیں. اب یہ قربانیاں دینے کا جب وقت آیا تو اب انہوں نے وہی بات کہ اپنے تئیں بڑے مسلح بن کے، بڑے جو ہے وہ اپنے آپ کو بلکہ پازیٹیو ایٹیچیوڈ ظاہر کرتے ہوئے جو وہ کہہ رہے کہ یہ جو ہے فساد پھیلایا جا رہا ہے. ان سے جب کہا جا رہا تھا کہ فساد مت پھیلاؤ، فساد یہ ہے کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت سے نکلنا اصلاً فساد ہے. تو وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ فساد مت پھیلاؤ، قالوا، وہ کہتے ہیں آگے سے، وہ منافقین آگے سے کہتے ہیں انما نحن مصلحون، ہم تو جناب مصلح ہیں، اصلاح کرنے والے ہیں، ہمیں یہ جنگ و جدل پسند نہیں ہے. بس
جو ہے وہ دھیمے دھیمے جو ہے وہ بس دعوت دے، کوئی مان لے ٹھیک ہے، نہ مانے تب بھی ٹھیک ہے، بس یہ جنگ و جدال کی کیا ضرورت ہے؟ اصلاً وہ کردار کی کمزوری ہے پیچھے، جو یہ دنیا کی محبت ہے جو کہ کسی قربانی کو دینے کو تیار نہیں ہے۔ تو اس لیے فرمایا کہ ان سے جب کہا جاتا ہے کہ فساد مت پھیلاؤ، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو اللہ کے دین کے غلبے کے لیے، اس کے لیے اب تن من دھن کھپانے کا جذبہ ہونا چاہیے اور اس کے لیے تیاری ہونی چاہیے۔ تو اس پر یہ ہے، یہ بلکہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم تو مسلح لوگ ہیں، اصلاح کرنے والے ہیں، اور بلکہ یہ کہ مسلمانوں کو وہ کہتے تھے کہ یہ غلط کر رہے ہیں معاذ اللہ۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اس پر، الا انہم هم المفسدون ولکن لا یشعرون، آگاہ ہو جاؤ بلکہ یہی لوگ اصلاً فساد پھیلانے والے ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت نہیں کر رہے۔ جب اللہ اور اس کے رسول کا حکم آ گیا کہ بھائی تن من دھن کھپاؤ، اب جانوں کے نذرانے دینے پڑیں گے، اللہ کی راہ پر نکلنا پڑے گا، گھر بار چھوڑنا پڑے گا، مال جان کی قربانی دینی پڑے گی، جو یہ دینے کو اب تیار نہیں ہے بلکہ اپنے مفادات کو عزیز رکھے ہوئے، دنیا کو محبوب رکھے ہوئے، تو پھر اصلاً فساد کرنے والے یہ ہیں۔ مزید آگے اگلی آیت میں یہ بات واضح ہو رہی ہے، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا، اور جب ان سے کہا جاتا ہے ایمان لاؤ، جب ان سے منافقین سے کہا جاتا ہے تم بھی اس طرح ایمان لاؤ کما آمن الناس، جیسے کہ دوسرے لوگ ایمان لائے، یعنی جیسے صحابہ کرام ایمان لائے ہیں، کہ ان کے سامنے جب جو بھی تقاضا آیا، جو بھی دین کا تقاضا رکھا گیا، جو بھی ڈیمانڈ رکھی گئی، انہوں نے اس پر لبیک کہا، کبھی اپنے مفادات کو، اپنی دنیا کو ترجیح نہیں دی۔ جب ہجرت کا حکم آیا تو اب گھر بار، اپنی زمینیں جائیدادیں، اپنے بیوی بچے، اپنے ماں باپ، اپنے رشتہ دار، اپنی زمینیں جائیدادیں، اپنے کاروبار چلتے، سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے اللہ کی رضا کی خاطر مدینہ میں ہجرت کر لی۔ کسی نے یہ نہیں دیکھا کہ اس کے نتیجے میں، اس ہجرت کے نتیجے میں ہمیں کیا خسارہ اٹھانا پڑے گا، رشتہ دار چھوڑنے پڑیں گے، بہن بھائی چھوڑنے پڑیں گے، بیوی بچے ایون چھوڑنے پڑیں گے۔ یہ کوئی کہانیاں تو نہیں ہیں، یہ ریالٹیز ہیں۔ کاروبار چھوڑے، زمینیں جائیدادیں چھوڑی، سب کچھ، کہ اللہ اور اس کے رسول کا تقاضا، حکم اب یہ ہے، دین کا تقاضا یہ ہے، اسی میں دین کی خیر خواہی ہے، دین کو تقویت اسی سے ملے گی، سب کچھ قربان کیا، سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے ہجرت کی۔ اسی طرح جب حکم آیا کہ نکلو، جان کا نذرانہ پیش کرو، تو جان کا نذرانہ پیش کرنے کو تیار ہو گئے اللہ کی راہ پر۔ اسباب ہیں یا نہیں ہے، اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے، جیسے کہ غزوہ بدر کا معاملہ ہے، اسباب تو نہیں ہے، 8 تلواریں ہیں، 1000 کے مقابلے میں 313 ہیں، تو لیکن یہ کہ نکلے ہیں اس لیے کہ اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے، جان جاتی ہے تو جائے، لیکن دین کی سربلندی کے لیے تن من دھن کپانا ہے۔ اب جب ان سے منافقین سے کہا جاتا تھا آؤ نکلو اللہ کی راہ پر، آمنوا کما آمن الناس، کہ ایمان لاؤ ویسے جیسے، یہ دیکھو یہ اہل ایمان مومنین خالص جو صحابہ کرام ہے، جیسے یہ ایمان لائے کہ ہر جو بھی پکار آئی اللہ کی طرف سے اس پر لبیک کہا ہے، اپنا تن من دھن کھپایا، کوئی دنیاوی مفادات کو اپنے کو سامنے نہیں رکھا، تو فرمایا اس طرح تم بھی ایمان لاؤ، یہ طریقہ ہے ایمان لانے کا۔ تو وہ آگے سے کیا کہتے تھے، قالوا انؤمن کما آمن السفہاء، وہ کہتے تھے ہم ایمان لائے جیسے یہ بیوقوف لوگ ایمان لائے، معاذ اللہ۔ یعنی یہاں پر وہ منافقین کن کو بیوقوف کہتے تھے؟ وہ صحابہ کرام کو، وہ مومنین خالصین جو ہے ان کو کہتے تھے یہ بیوقوف لوگ ہیں۔ یہ کوئی بات ہے؟ وہ کہتے تھے یہ تو بیوقوفی ہے، وہ کہتے تھے انسان کو، ٹھیک ہے دین جو ہے ہم نے بھی قبول کیا، بھائی ہم بھی مسلمان ہیں، ہم بھی دین کے احکامات پر عمل کر رہے ہیں، لیکن بندہ جو ہے وہ کوئی حساب کتاب سے چلے، کوئی دیکھ بھال کے چلے۔ یہ کیا بات ہوئی ہر قسم کی قربانی دینے کو اور کوئی نفع نقصان دیکھے بغیر، بس یہ تو آگ میں کود جانے والی بات ہے جی۔ یہ باتیں آج کے دور میں بھی اسی طرح کی جاتی ہیں۔ وہ یہ کہتے تھے کہ یہ تو بیوقوفی ہے، یہ کوئی بات ہے؟ ٹھیک ہے دین کا تقاضا ہے ہجرت کا تو کر لیں گے بھائی، ذرا حالات کچھ جو ہے وہ سازگار ہو جائے۔ اسی طرح یہ جو جنگ کے لیے نکلنا ہے یہ تو بیوقوفی ہے، اسباب ہے نہیں اور ہم جو ہے وہ چلے ہیں آگ میں کودنے، یہ تو بیوقوفی ہے۔ وہ کہتے تھے یہ تو پاگل ہے، ان کی مت مار دی ہے، معاذ اللہ کے محمد نے صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ان کی مت مار دی ہے، یا دین نے ان کی مت مار دی، یہ تو بیوقوف ہے۔ آج بھی جنہیں انفینیٹکس کہا جاتا ہے، پاگل ہے، دیوانے ہیں، یہ دیوانگی ہی مطلوب ہے۔ وہ جیسے اقبال نے کہا نا کہ بے خطر آگ میں کود پڑا، آتش نمرود میں کود پڑا عشق، عقل ہے محو تماشائے لب بانو بھی، کہ عقل تو ابھی سوچ ہی رہی تھی اور عشق جو ہے وہ آگ میں کود بھی پڑا، ابراہیم علیہ السلام جو ہے نمرود کی جلائی ہوئی آگ میں۔ تو وہ کہتے تھے یہ تو بیوقوفی ہے، بیوقوف ہے یہ لوگ۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا نُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے ایمان لاؤ جیسے دوسرے لوگ یعنی صحابہ ایمان لائے، تو وہ کہتے ہیں کہ کیا ہم ان بیوقوفوں کی طرح ایمان لائے؟ اللہ تعالیٰ اس پر تبصرہ فرما رہے ہیں، الا آگاہ ہو جاؤ، کان کھول کر سن لو، انہم هم السفہاء ولکن لا یعلمون، آگاہ ہو جاؤ کہ بے شک یہی لوگ بیوقوف ہیں، یہ جو منافق ہیں، یہ جو دنیا کو ترجیح دیے ہوئے،
یہ گھاٹے کا سودا کر رہے ہیں. کس چیز کے بدلے کس چیز کو چھوڑ رہے ہیں؟ دنیا کی حقیر نعمتوں کے اگینسٹ، دنیا آخرت کی ہمیشہ ہمیش کی کامیابی کو چھوڑ رہے ہیں، اس عظیم نعمتوں کو چھوڑ رہے ہیں. تو بے وقوفی کا سودا تو یہ کر رہے ہیں. بے وقوف تو یہ منافقین ہیں. ولیکن لا یعلمون، لیکن یہ جانتے نہیں. یعنی وہی بات ہے کہ یہ غیر شعوری منافقین جو ہے، یعنی ان کو اس بات کا آج شعور نہیں ہے. یہ تو بلکہ اپنے آپ کو یہ سمجھتے تھے کہ ہماری رائے صحیح ہے، ہم صحیح کر رہے ہیں، اپنے تئیں بڑی خیر خواہی کا معاملہ کرتے تھے. وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، اور جب وہ ملتے ہیں ایمان والوں سے تو وہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے. وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، اور جب وہ اپنے شیطانوں کے پاس ہوتے ہیں، اپنے سرداروں کے پاس ہوتے تھے. اب یہ وہ منافقین ہیں جو کہ مسلمانوں کی صفوں میں صرف دھوکہ دہی کے لیے شامل ہوئے تھے، حقیقتاً مسلمان انہوں نے اسلام قبول ہی نہیں کیا تھا دل سے. تو ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ جب وہ ملتے ہیں ایمان والوں سے تو ایمان والوں سے کہتے ہیں مسلمانوں سے کہ ہم بھی ایمان لائے. وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، اور جب وہ علیحدگی میں ہوتے ہیں اپنے شیاطین، اپنے سرداران کے پاس، اپنے لوگوں کے پاس، قالوا، تو ان سے کہتے ہیں اِنَّا مَعَكُمْ، ہم تو آپ کے ساتھ ہیں. یعنی ہم نے اسلام قبول نہیں کیا، یہ تو صرف انما نحن مستہزئون، ہم نے بیوقوف بنا رکھا ہے مسلمانوں کو، ان کو جو ہے وہ مطلع کر رکھا ہے، ان کے ساتھ مذاق کر رہے ہیں. اللہ یستہزئ بہم، اللہ ان سے مذاق کرتا ہے. وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، اور انہیں بڑھاتا ہے ان کی سرکشی میں. یعمہون، اور وہ اندھے ہوئے چلے جا رہے ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ جو ہے ان کی سرکشی میں ان کو جو ڈھیل دے رہا ہے، وہ اس سے مزید، بجائے اس کے کہ اس ڈھیل سے فائدہ اٹھاتے، کوئی توبہ کرتے، لوٹ آتے، بجائے اس کے وہ یہ کر رہے ہیں کہ وہ اس ڈھیل سے ناجائز فائدہ یہ اٹھا رہے ہیں کہ وہ مزید اپنی سرکشی میں بڑھتے چلے جا رہے ہیں. یہ اندھاپا ہے، یہ عقل کا اندھا پن ہے کہ انسان اللہ کی دی ہوئی مہلت سے فائدہ نہ اٹھائے، اس سے توبہ کی طرف آنے کی بجائے بلکہ یہ کہ اس سے مزید گمراہی میں پختہ ہوتا چلا جائے. جیسا کہ آج ہمارا حال ہے، عام یہ معاملہ ہے یہ کہ اللہ تعالیٰ مہلت دے رہے ہیں اور ہم جو ہے آج یہ بڑی کامن بات ہے کہ اور یہ کچھ نہیں ہوتا، ہم نافرمانیاں بھی کر رہے ہیں اللہ کی، اس سے رخ بھی پھیر رکھا ہے، توبہ کرنے کو تیار نہیں. بلکہ کوئی اگر سمجھانے کی کوشش کرے، کوئی بتانے کی کوشش کرے کہ بھائی خدا خوفی کرو، یہ معاملہ درست کر لو. آج ہم کرونا کی ہی بات کر لیں، جو بات ہو رہی ہے جس کی وجہ سے ہم لاک ڈاؤن کی کیفیت میں بیٹھے ہو، تو آج کوئی جو ہے وہ حقیقی توبہ کرنے کو تیار نہیں ہے، اور کچھ نہیں ہوتا تو اللہ خیر کرے گا. تو بس یہ باتیں کہہ کر جو ہے یہ بالکل ایسا ہی ہے کہ بس ہم حقیقت سے آنکھیں چرا رہے ہیں. تو یہ عقل کا اندھا پن ہے اصلاً، جس کو یہاں بھی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ، اور اللہ انہیں بڑھا رہا ہے ان کی طغیانی، ان کی سرکشی میں. یعمہون، اور وہ ہیں کہ اندھے ہوئے چلے جا رہے ہیں، اللہ کی ڈھیل سے فائدہ نہیں اٹھا رہے کہ توبہ کر لیں، لوٹ آئیں. اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے خرید لی گمراہی ہدایت کو ہاتھ سے دے کر. یہ جو منافقین ہیں جن کا پیچھے ذکر ہوا کہ اللہ نے تو ان کو توفیق دی تھی، ایک سطح تک یہ آئے، اسلام قبول کیا، لیکن اپنی دنیا کی خاطر، دنیاوی مفادات کی خاطر، دنیا کی راحت اور آرام کی خاطر جو ہے انہوں نے ہدایت کو ہاتھ سے چھوڑ دیا. کامیابی ہمیشہ ہمیش کی اس کو چھوڑ کر دنیا کو ترجیح دی. تو اس لیے فرمایا کہ اولئک الذین اشتروا الضلالہ، یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے خرید لی گمراہی بالہدا، ہاتھ سے دے کر ہدایت. یعنی انہوں نے کیا قیمت دی ہے اس گمراہی کو حاصل کرنے کی؟ ہدایت جو ہے وہ قیمت دی ہے، ہدایت کو چھوڑ دیا. فما ربحت تجارتهم، پس کچھ نفع نہ دے گی ان کو یہ تجارت، ان کا یہ سودا. وما كانوا مهتدین، اور نہ ہی وہ تھے ہدایت پانے والے. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا، مثال ان کی ایسے ہے. اب یہاں پر دو مثالیں آ رہی ہیں آگے. یہ پیچھے تو تھا منافقین کے حوالے سے ساری بات آئی، اب بات آ رہی ہے کہ ان کی مثال. یہاں پر پہلے جو ہے مثال کفار کے لیے آئی ہے، مثلهم كمثل الذي استوقد نارا، کہ ان کی مثال ایسے ہے کفار کی جیسے کہ کسی شخص نے آگ بھڑکائی، آگ روشن کی. فلما اضاءت ما حوله، اور جب اس آگ نے روشن کر دیا ارد گرد کو، اس کے ماحول کو، اس کے ارد گرد کو، ذهب اللہ بنورہم، تو اللہ نے ان کا نور چھین لیا. یہاں مراد یہ ہے کہ دیکھیے ظہور نبوت سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے وہ شمع ہدایت کو روشن کرنے سے پہلے معاشرے کے اندر گمراہیاں تھیں، کفر و شرک کے اندھیرے تھے. لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ شمع ہدایت روشن کی تو اب جو لوگ ایمان نہیں لا رہے اپنے دنیاوی مفادات کی وجہ سے، اپنے ضد، اپنی تکبر، اپنے تعصب کی بنیاد پر، تو اب کیا ہے کہ ان کی اصل نور بصارت چھین لیا اللہ نے. ایک طرف تو یہ تھا، دیکھیے جیسے انسان جو ہے وہ دیکھنے کے لیے اس کو دو نور مطلوب ہے. مجھے
دیکھنے کے لیے یہاں اپنے ماحول میں دیکھنے کے لیے، ایک تو یہ ہے کہ کمرے کے اندر لائٹ ہو، اور دوسرا یہ کہ میری آنکھ کی بصیرت کا نور جو ہے وہ بھی سلامت ہو. یہ دونوں مطلوب ہے. اب پہلے تو یہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کہ ماحول روشن نہیں تھا، اندھیرے تھے گھٹا ٹوپ کفر و شرک کے، کچھ سجھائی نہیں دے رہا تھا لوگوں کو، کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کیا کریں کدھر جائیں، کیا صحیح ہے کیا غلط ہے. لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ماحول کو روشن کر دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی دعوت پیش کی، توحید اور حقیقت بیان کی لوگوں کے سامنے، تو پھر یہ کہ اب ماحول تو روشن ہو گیا، باہر سے تو اب دکھنا شروع ہو گیا کہ صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے. لیکن اب جن لوگوں نے اپنی آنکھ ہی موند لی، جنہوں نے اپنے مفادات کی خاطر، جیسا کہ کل بات ہوئی تھی کفار کی بات کی جا رہی تھی کہ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ، کہ ان کے جو ہے اللہ تعالیٰ نے کانوں پر اور دلوں پر مہر کر دی اور آنکھوں پر پردے ڈال دیے. تو اب جنہوں نے مفادات کی خاطر، دنیا کی لالچ کی خاطر اگر اللہ کی اس ہدایت کو جو ہے وہ اس سے آنکھیں موند لی خود، تو نتیجہ کیا نکلا؟ پھر اللہ نے ان کے مہر کر دی. تو یہی بات اب یہاں کی جا رہی ہے کہ پہلے تو ماحول کے اندر اندھیرا تھا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب شمع ہدایت روشن کی تو ان کی مثال کفار کی ایسے ہے کہ پہلے تو ماحول میں اندھیرا تھا، اب انہوں نے دنیاوی مفادات اور لالچ کی خاطر آنکھیں موند لی، تو پھر اللہ نے اب ان کے لیے یہ کیا کہ ختم اللہ علی قلوبہم، اب ان کے جو ہے وہ مہریں کر دی دلوں پر. تو ان کے لیے فرمایا ذہب اللہ بنورہم، یہاں فرمایا اللہ نے اب ان کی بصیرت چھین لی بیسیکلی. وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ لَا يُبْصِرُونَ، اور دھکیل دیا، چھوڑ دیا انہیں اندھیروں میں، وہ نہیں دیکھ پاتے. سُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ، پس یہ بہرے گنگے اور اندھے ہیں، فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ، پس وہ نہیں لوٹیں گے. یہ تو مثال ہو گئی ان لوگوں کی کہ جو کفار تھے. اب اگلی مثال جو آ رہی ہے، جیسے کہ پیچھے کیونکہ ذکر ہوا کفار کا بھی اور منافقین کا، اسی طرح سے اب جو ہے وہ منافقین کے لیے ایک مثال دی جا رہی ہے. او کصیب من السماء، ان منافقین کی مثال ایسے جیسے کہ آسمان سے پانی برس رہا ہو، یعنی بارش برس رہی ہو، فیہ ظلمات و رعد و برق، اور اس بارش میں ظاہری بات ہے جب بارش ہو رہی ہے، فیہ ظلمات، اس میں اندھیرے بھی ہیں، ظلمات بھی ہیں، ورعد، اور گرج بھی ہے. سورہ رعد بھی ہے نا، قرآن پاک کی ایک سورت کا نام ہے الرعد، تو رعد کے معنی ہے گرج، بادلوں کی جو گرج ہوتی ہے. تو فرمایا کہ جب بارش برس ہو رہی ہوتی ہے، بارش کیا ہے اصلاً؟ بارش باران رحمت ہے، رحمت ہے، لیکن اس رحمت کے ساتھ، اس نفع کے ساتھ، اس خیر کے ساتھ کیا ہے؟ اندھیرے بھی ہیں، بادلوں کی گرج بھی ہے، وہ برق، اور بجلی کا کڑکا بھی ہے. یہ سب کچھ، جیسے ایک اور سادی سی مثال لی جائے، پھول جو ہے اس کے ساتھ گلاب کا پھول ہے، خوبصورتی بھی ہے، اس کی خوشبو بھی ہے، اس کا یہ نفع تو ہے، لیکن اس کے ساتھ کانٹے بھی ہیں. تو اسی طرح یہ جو خیر ہے، یہ جو دین اسلام، اس کی جو برکات ہیں، اس کے جو فیوز ہیں، اس کے جو نفع ہیں، اس کی جو کامیابیاں ہیں، وہ تو اپنی جگہ ہیں، لیکن اس کے ساتھ تھوڑی سی تکلیف بھی ہے. وہی بات، فیہ ظلمات و رعد و برق، اس کے ساتھ جو ہے وہ اندھیرے، گرج، چمک، یہ سب چیزیں بھی ہیں. اس کو بھی برداشت کرنا ہوگا، ان سب کے ساتھ تمہیں جو ہے وہ چلنا ہوگا. لیکن منافقین کا مسئلہ کیا تھا؟ وہی بات، کردار کی کمزوری، جو میں نے کہا پیچھے جو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں روگ ہے. تو وہ یہ چاہتے ہیں نفع تو سارے سمیٹ لیں، فیوز و برکات تو اس اسلام کی دنیا اور آخرت کی دونوں سمیٹ لیں، سب مل جائے، ہمیں اللہ بھی راضی ہو جائے اور دنیا بھی ہاتھ سے نہ جائے، ہمیں سارے نفع بھی حاصل ہو جائے، سارے فیوز و برکات بھی حاصل ہو جائے، لیکن ہمیں کوئی قربانی نہ اسلام کے لیے دینی پڑے، ہمیں کچھ خرچ نہ کرنا پڑے، ہمیں کوئی تکلیف نہ دنیاوی اٹھانی پڑے، ہمیں کوئی جو ہے وہ گھاٹا برداشت نہ کرنا پڑے اسلام کے لیے، اللہ کی رضا کی خاطر، اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے. یہ تھا ان کا اصلاً مسئلہ، یہ تھی وہ کردار کے اندر ایک کمزوری کا پہلو. اب اسی کی مثال یہاں دی جا رہی ہے کہ جیسے بارش ہو رہی ہے تو بھائی اس میں یہ ساری چیزیں بھی ہیں کہ گرج، چمک اور اندھیرے بھی ہیں، لیکن ان منافقین کا معاملہ یہ ہے، یجعلون اصابعهم فی اذانہم من الصواعق، کہ یہ ٹھونس رہے ہیں اپنی انگلیاں کانوں کے اندر، من الصواعق حذر الموت، بجلی کے کڑکے کے ڈر سے، جو ہے موت کے ڈر سے، جو ہے وہ بجلی کے کڑکے کی وجہ سے. یعنی اب وہ تکلیفیں، وہ مسائل جو وہ اٹھا رہے ہیں، جو اس کے ساتھ موجود ہیں، اللہ کے دین کے ساتھ جو تھوڑی تکلیفیں ہیں، قربانیاں جو دینی پڑے گی، جو دین کے تقاضے پورے کرنے کے لیے، دین کی سربلندی کے لیے، اس حوالے سے وہ تیار نہیں ہے، اور اس میں وہ جو ہے وہ کانوں میں انگلیاں ٹھونس رہے ہیں، ان دین کے تقاضوں کو ادا کرنے کو تیار نہیں ہے. واللہ محیط بالکافرین،
اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ جو ہے پھر ایسے کافروں کا احاطہ کیے ہوئے گھیرے ہوئے ایسے لوگ بھی جو ہے جو منافقین ہیں، جو دین کی خاطر کوئی اس کی سربلندی کے لیے، اللہ کے احکامات پر عمل کرنے کے لیے کوئی تن من دھن کھپانے کو تیار نہیں ہے، کوئی قربانی دینے کو، کوئی تکلیف اٹھانے کو تیار نہیں ہے، تو یہ بھی اللہ کی پکڑ سے باہر نہیں ہے۔ جیسے اللہ نے مہر کر دی کفار کے دلوں پر، کانوں پر اور ان کی آنکھوں پر پردے ڈال دیے، تو اللہ کی پکڑ سے یہ بھی دور نہیں ہے۔ اس لیے آگے فرمایا یکاد البرق یخطف ابصارهم، قریب ہے کہ بجلی اچک لے ان کی بھی آنکھیں، ان کی بھی بصارت، ان کی بھی توفیق اللہ چھین لے گا اگر یہ باز نہ آئے۔ کلما اضاء لهم مشوا فیہ، ان کا حال یہ ہے کہ جب بھی ان پر کوئی بجلی چمکتی ہے، آسانی ہوتی ہے، مشوا فیہ، تو اس میں چل پڑتے ہیں۔ جب کہیں فتح کا غالب امکان نظر آ رہا ہے، بڑی یہ امکان نظر آ رہا ہے کہ فتح ہی ہوگی، مال غنیمت بھی ملے گا، تو اس وقت یہ منافقین بھی ساتھ چلنے کو تیار ہے۔ یہ آگے باتیں آئیں گی انشاءاللہ سورہ انفال، سورہ توبہ کے اندر، کہ ایسے حالات میں جب حالات سازگار ہیں، آسانی ہے، نظر آ رہا ہے کہ اب تو بھائی وہ جیتی ہوئی پارٹی کے ساتھ تو سب تک چلنے کو تیار ہوتے ہیں، تو اب جب حالات یہ نظر آ رہے ہیں تو اس وقت ہم تیار ہیں ساتھ چلنے کو۔ وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا، جب ذرا کوئی حالات سخت ہوئے، جب کوئی مصیبت آئی، جب کوئی سختی آئی، جب مقابلہ کسی بڑی قوت سے ہے، جیسے کہ غزوہ تبوک کا معاملہ ہے، تو وہاں پر کیا ہے، قاموا، وہ ٹھٹک کر رک گئے، اب ساتھ چلنے کو تیار نہیں ہے، اب کسی قربانی کہ اب تو بھائی نظر آ رہا ہے کہ بڑی قوت سے مقابلہ ہے، وہاں پر جان بھی جائے گی، مال بھی لگے گا، سفر بھی بڑا لمبا ہے، دور کا ہے، مشقت ہے، حالات تنگ ہے، فصل تیار ہے، دنیاوی سارے خسارے جو ہے، ساری آزمائشیں موجود ہیں، تو اب یہ ہے کہ وہ رک گئے، اب تیار نہیں ہے جانے کو، قربانی دینے کو۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ، اور اگر اللہ چاہتا تو اللہ تعالیٰ چھین لیتے ان کی سماعتیں اور ان کی بصارتیں، ان کو دیکھنے کی صلاحیت اور سننے کی صلاحیت۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ یعنی اللہ آج جو اگر مہلت دے رہا ہے تو پھر یہ ہے کہ اس مہلت سے فائدہ یہی اٹھانا چاہیے کہ پچھلی کوتاہیوں پر، کمیوں پر اللہ تعالیٰ سے انسان کو چاہیے کہ مغفرت طلب کرے، توبہ کرے، اور آئندہ جو ہے وہ اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے، اللہ کی رضا کی خاطر، اللہ کے احکامات، اللہ اور اس کے رسول کے احکامات پر عمل کرنے کے لیے جو بھی قربانی، جو بھی تکلیف اٹھانی پڑے اس کے لیے تیار ہو۔ یہاں پر دوسرا رکوع ہمارا مکمل ہوا۔ آگے اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یا ایھا الناس، یہاں تیسرا رکوع ہے، یہاں سے شروع ہو رہا ہے آیت نمبر 21۔ یا ایھا الناس، یہاں پوری نوع انسانی سے خطاب ہے۔ اے لوگو، یا ایھا الناس، اے لوگو، ہے بنی نوع انسان، اعبدوا ربکم، عبادت کرو اپنے رب کی، الذی خلقکم، جس نے تمہیں پیدا کیا، والذین من قبلکم، اور جس نے کہ تم سے پچھلوں کو، تم سے پہلوں کو، جو تم سے پہلے انسان جتنے بھی دنیا میں ہیں ان کو بھی پیدا کرنے والا اللہ ہی ہے، تمہارا رب ہے۔ لعلکم تتقون، تاکہ تم بچ جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ۔ اس آیت کے اندر جو ہے وہ جو عبادت کا لفظ آیا، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، اے لوگو عبادت کرو اپنے رب کی۔ یہ عبادت جو ہے، میں نے سورہ بقرہ، سورہ فاتحہ کے حوالے سے بھی بتایا تھا کہ عبادت جو ہے، یہ لفظ جو ہے، اس کی تھوڑی سی وضاحت جو ہے آگے مطلوب ہوگی انشاءاللہ۔ ہمارا جو عام تصور ہے عبادت کا، عام طور پہ جو معاشرے کے اندر مسلمان آج جو ہے وہ سمجھ رہا ہے کہ عبادت کسے کہتے ہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید صرف نماز روزہ کر لینا، نماز روزہ حج زکوٰۃ، یہ عبادات ہیں، یہ عبادات ہیں۔ لیکن عبادت جس کو کہا گیا، دیکھیے یہ پہلا حکم ہے قرآن پاک کا جو فعل امر آ رہا ہے اس میں، اے لوگو عبادت کرو اپنے رب کی، اور پوری نوع انسانی سے یہ خطاب ہے۔ دیکھیے عبادت صرف نماز روزہ حج زکوٰۃ تک محدود نہیں ہے، یہ عبادات ہیں، یہ اس کا حصہ ہے۔ عبادت کے معنی ہیں غلامی کے، یہ لفظ بنا ہے عبد سے۔ جیسے عبد کسے کہتے ہیں؟ غلام کو۔ عبد عربی میں، عربی کا لفظ ہے عبد، جیسے ہم کلمے میں بھی پڑھتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے؟ عبدہ، اس کے اللہ کے بندے ہیں، عبد ہیں، ورسولہ، اور اللہ کے رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو عبد کے معنی ہے غلام، ٹھیک ہے۔ عبد جیسے اب اس عبادت کو، کیونکہ عبد سے بنا عبادت، اس عبادت کو سمجھنے کے لیے ذرا اس عبد پر غور کر لیں جو کہ عربوں کے ہاں اس وقت، اس زمانہ جاہلیت میں ہوتا تھا، اس کی کیا حیثیت ہوتی تھی۔ اب جو ہے وہ اپنے آقا کا غلام ہے۔ یہ ذرا یہاں پہ یہ بھی ڈفرینشیٹ کر لیں، اس کو بھی علیحدہ کر لیں کہ عبد اور نوکر، ملازم، اس کو آپ مکس اپ نہیں کر سکتے، ایک ہی چیز نہ سمجھیں۔ نوکری اور چیز ہے، ملازمت آج اور چیز ہے، اور غلامی بالکل ڈفرینٹ چیز تھی۔ غلام کے تو اس معاشرے کے اندر کوئی حقوق نہیں ہوتے تھے، وہ جو عبد ہوتا تھا
ایسے ہی ہوتے تھے جیسے مثال کے طور پہ آج میرے پاس بھیڑ بکریاں ہوں، میں ان میں سے کسی کو بھی ذبح کر کے کھا جاؤں، کچھ بھی کروں، بیچ دوں، رکھ لوں، کوئی ان کا کوئی حقوق تو نہیں ہے، کہیں کلیم تو نہیں ہے ان کا۔ اسی طرح غلام ہوتے تھے، بکتے بھی تھے، خریدے بھی جاتے تھے، ان کے ساتھ ان کا آقا جو چاہے سو سلوک کرے۔ اور پھر یہ کہ ملازم اور نوکری کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ آپ جب کوئی ملازم کوئی جو ہے وہ سرونٹ رکھتے ہیں تو اس کی کوئی اسپیسیفک ڈیوٹی، کوئی ذمہ داری ہوتی ہے۔ مثال کے طور پہ آپ نے ایک ڈرائیور رکھ لیا، ڈرائیور کا کام ہے کہ وہ گاڑی ڈرائیو کرے گا آپ کی۔ آپ نے اسی طرح کوئی خانسامہ رکھ لیا، اس کا کام ہے کہ وہ آپ کے لیے کھانا پکائے گا۔ آپ نے کوئی کمپیوٹر آپریٹر رکھا ہے، اس کا کام ہے کہ وہ کمپیوٹر کو چلائے گا، آپ کے اس پر جو بھی ضروریات ہوں گی آپ کی پوری کرے گا۔ اس کے علاوہ آپ اس کو کہیں گے کہ بھائی یہ کام کر دو، وہ ہو سکتا ہے آپ کو انکار کر دے جی کہ مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے اس کام کا۔ اس کی ایک خاص ڈیوٹی ہے، پھر وہ ایک خاص وقت تک آپ کے لیے اس نے اپنے آپ کو معین کر رکھا ہے کہ جی 12 گھنٹے، 8 گھنٹے، 10 گھنٹے یہ ڈیوٹی ہے، اس آرز کے اندر وہ آپ کی جو ہے وہ خدمت کرے گا، ذمہ داری جو آپ نے دی ہے اس کو نبھائے گا۔ لیکن عبد کا معاملہ بالکل ڈیفرنٹ ہوتا تھا۔ عبد جو ہے وہ 24 گھنٹے، اور یعنی کسی اس کی کوئی ڈیوٹی جو ہے اس کی کوئی متعین نہیں ہے۔ آقا جو حکم دے، جس وقت جو حکم دے، آدھی رات کو اس کو کھڑا کر دے کہ چلو جی یہ کام کرنا ہے، وہ کرنا پڑے گا اس کو۔ وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ جی یہ کام تو مجھے نہیں آتا اور یہ تو میری ذمہ داری میں نہیں آتا، یا یہ وقت تو میرے آرام کا ہے اور یہ میری ڈیوٹی آج نہیں ہے، میں یہ کام نہیں کروں گا۔ 24 گھنٹے کا غلام ہے۔ اب اسی کو قیاس کر لیجئے کہ ہم اللہ کے بندے ہیں، عبد ہیں، اس کے غلام ہیں، ٹھیک ہے؟ اب 24 گھنٹے ہمیں اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کرنی ہے۔ 24 گھنٹے ہماری زندگی کے جو بھی معمولات ہیں ان میں ہم نے اللہ ہی کے احکامات، اللہ اور اس کے رسول کے دیے ہوئے احکامات کے مطابق اپنی زندگی کے تمام معاملات کو لے کر چلنا ہے۔ ہم نماز روزے کے وقت بھی اللہ اور اس کے رسول کے احکامات پر عمل کریں گے۔ ہم اس کے علاوہ جو ہے کاروبار دنیا کرتے ہوئے، ہماری معاشی زندگی جو ہے، ہم کاروبار کر رہے ہیں، جاب کر رہے ہیں، کچھ بھی کر رہے ہیں، جو بھی لین دین کر رہے ہیں، اس میں بھی ہم نے دیکھنا ہے اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کیا ہیں، دین کی تعلیمات کیا ہیں۔ ہمیں رزق میں حلال و حرام کی پرواہ کرنی ہے، اس کے مطابق ہمیں اپنے کاروبار کو لے کر چلنا ہے۔ اسی طرح ہماری معاشرت، ہمارا طرز رہن سہن، ہماری طرز بود و باش، ہمارا پہناوا، ہماری شکل و شباہت، ہمارا اٹھنا بیٹھنا، ہماری رسومات، ہر چیز میں اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے مطابق ہمیں اپنی تمام چیزوں کو لے کر چلنا ہے۔ یہ جب ہم اپنی پوری 24 گھنٹے کی زندگی جو ہے اس کو اللہ اور اس کے رسول کے تابع کر دیں گے، یہ عبادت کہلائے گی، یہ عبادت مطلوب ہے۔ یہاں پر جو بیان فرمایا گیا کہ اے لوگوں اپنے رب کی بندگی کرو، اپنے رب کی عبادت کرو، وہ مراد کیا ہے کہ اپنی 24 گھنٹے کی جو زندگی ہے اس کو اپنے رب کی اطاعت میں دے دو، اس کے دیے ہوئے احکامات کے مطابق گزارو، یہ مطلوب ہے عبادت۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے سورہ زاریات کے اندر بیان فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ اب اس آیت کو سمجھیے، ہم نے نہیں پیدا کیا جن و انس کو سوائے اس کے کہ وہ ہماری عبادت کرے۔ اب ذرا نوٹ کیجئے، کیا اگر نماز روزہ ہی صرف عبادت ہے تو کیا ہم 24 گھنٹے نماز روزہ کرتے رہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہم نے جن و انس کو صرف ایک ہی مقصد کے تحت پیدا کیا کہ وہ ہماری عبادت کرے۔ اس کا مطلب تو یہ ہے، اگر ہمارا تصور عبادت صحیح ہے، جس کو ہم سمجھتے ہیں کہ بھئی نماز روزہ ہی بس عبادت ہے، اگر یہ درست ہے تو پھر ہمیں 24 گھنٹے جو ہے ہر وقت نماز روزہ صرف کرنا چاہیے۔ تو لیکن حقیقت یہ نہیں ہے، بلکہ حقیقت یہ عبادت کیا ہے؟ 24 گھنٹے کے تمام معمولات، جو بھی کام کر رہے ہیں وہ اگر اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں ہے، اس کے احکامات کے مطابق ہے تو وہ عبادت ہے۔ ہمارا سونا بھی عبادت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص عشاء کی نماز پڑھ کر سویا جماعت کے ساتھ، اس کو آدھی رات سوئے ہوئے بھی عبادت ہے، اس کا اجر ملے گا۔ اور جس نے صبح فجر کی نماز بھی پڑھ لی جماعت کے ساتھ تو فرمایا کہ پوری رات وہ سویا رہا، لیکن پوری رات اس کو جو ہے وہ سوتے ہوئے بھی عبادت کا اجر ثواب جو ہے وہ اس کو ملتا رہے گا۔ تو اب یہ کیا ہے؟ سونا بھی عبادت ہو گیا۔ کیوں؟ کہ یہ اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے تابع تھا، تو یہ سونا بھی عبادت ہو گیا۔ اسی طرح ہمارا کاروبار زندگی جو ہے، اگر ہم رزق حلال کما رہے ہیں، دین کے باقی تقاضے، نماز کا ٹائم ہوا، نماز ادا کی، اور جو بھی ذمہ داریاں ہیں، جو بھی فرائض ہیں، ان کو ساتھ لے کر چلتے ہیں، کیونکہ ہمارا معذرت کے ساتھ یہ ایک حال بن چکا ہے کہ ہم نے رزق حلال کمانے کو ہی صرف کل عبادت سمجھ لیا، باقی جو بھی حقوق و فرائض ہیں، صلہ رحمی ہے، کوئی اپنے حقوق العباد ہیں، ان سب کو چھوڑ دیا اور بس سمجھا کہ بس رزق کمانا ہی سب سے بڑی عبادت ہے اور یہی سب اصل عبادت ہے۔ نہیں، بلکہ یہ کہ جو بھی ہم پر باقی جو بھی فرائض و واجبات ہیں ان کو لے کر چلتے ہوئے، ان کو ادا کرتے ہوئے رزق کمانا بھی عبادت ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ رزق حلال اگر آپ کما رہے ہیں تو مختصر یہ کہ بتانا مقصود یہ تھا کہ ہمیں یہ عبادت کرنی ہے۔ کیا؟ اس کو ایک اور انداز میں اللہ تعالیٰ نے اسی سورہ بقرہ میں بیان فرمایا، آگے چل کر پڑھیں گے۔
یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ یہ اسلام میں پورے کا پورا داخلہ کیا ہے؟ کیا صرف اسلام نے نماز روزہ سکھایا ہمیں؟ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا یہی دین ہے بس نماز روزہ؟ بھائی 24 گھنٹے کی زندگی کے متعلق ہمیں احکامات دیے ہیں اللہ تعالیٰ نے۔ ہمارے عقائد کیا ہونے چاہیے، ہماری عبادات کے طریقے کیا ہونے چاہیے، ہماری رسومات کیا ہونی چاہیے، ہماری معاشرت کیا ہونی چاہیے، ہمارا اٹھنا بیٹھنا کیسا ہونا چاہیے، ہمارا سونا جاگنا کیسا ہونا چاہیے۔ اسی طرح پھر یہ کہ ہماری معیشت پوری، اس میں ہمیں انفرادی سطح پر بھی احکامات دیے کہ کس طرح ہم نے اپنے کاروبار زندگی کو لے کر چلنا ہے، کیا چیز حلال ہے کیا چیز حرام ہے، کون سے کاروبار کرنے ہیں۔ اسی طرح بلکہ اجتماعی نظام زندگی میں بھی ہمیں ریاستی سطح پر بھی بتایا کہ نظام معیشت کیا ہوگا، سود سے پاک نظام معیشت ہونا چاہیے۔ اسی طرح ہمیں ریاستی سطح پر، حکومتی سطح پر جو ہے وہ قوانین بھی عطا کیے۔ یہ سیاست بھی اسی میں شامل ہے کہ ریاست کے معاملات کو کیسے لے کر چلا جائے گا، عدالتی قوانین کیا ہوں گے، یہ ساری چیزیں جو ہے وہ پورا دین ہے ہمارے پاس۔ اسلام جو ہے وہ دین ہے، تو اس پورے دین پر عمل کرنا اصلاً عبادت ہے، یہی تقاضا ہے۔ اب دیکھیے فرمایا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، اے لوگو عبادت کرو اپنے رب کی جس نے تمہیں پیدا کیا۔ دیکھیے ہر چیز کا بنانے والا جو ہے نا، آپ ایک فریج لاتے ہیں، ایک ٹی وی لاتے ہیں، آپ ایک موبائل لاتے ہیں، آپ بائک لاتے ہیں، آپ گاڑی لاتے ہیں، اس کے ساتھ ایک جو ہے وہ آپریٹنگ مینول، اس چیز کو چلانے کے لیے ہدایت کے لیے ایک جو ہے وہ کتابچہ دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، ایک رہنمائی دی جاتی ہے۔ وہ مینوفیکچرر، وہ بنانے والا، وہ خالق جو ہے وہ جانتا ہے کہ اس کے ساتھ بھائی اس کو کتنے وولٹ کرنٹ دینا ہے۔ آپ نے گاڑی خریدی، اس کے ساتھ بتایا گیا اس میں ٹائر کس اسپیسیفکیشن کے ڈلیں گے، اس میں کتنی ہوا ڈالنی ہے، کتنا موبائل ڈلے گا، کیا اس میں ہر چیز اس کی مینشن ہے کہ کیسے آپ نے اس کو چلانا ہے، اس کے لیے کیا بہتر ہے کیا شر ہے اس گاڑی کے لیے، وہ سب ڈیٹیلز بتا رہے ہیں۔ اسی طرح ہمارا خالق، ہمارا مینوفیکچرر، ہمارا رب اللہ، اس نے بھی ہمیں اس دنیا میں اور آخرت میں کامیابی کے لیے، ہماری بہتری کے لیے پورا مینول، پوری ہدایت جو ہے وہ قرآن و سنت کی شکل میں ہمیں عطا فرما دی ہے۔ اب یہ ہمارا کام ہے ہم اس پر عمل کریں، تو اس لیے فرمایا، اور قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات بھی اس طرح بھی بیان فرمائی، الا یعلم من خلق، کیا وہ نہ جانے گا جس نے پیدا کیا کہ تمہارے لیے کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے۔ دیکھیے میں نے ایک عام مینوفیکچرر کی بتائی، آپ ایک دنیاوی مشینری لائیں، اس میں تو مینوفیکچرر کی جو ہے وہ گائیڈنس، اس کی گائیڈ لائنز کو آپ جو ہے وہ پوری اہمیت دیں اور ان پر عمل کریں، اور اپنے خالق کی دی ہوئی گائیڈ لائنز اور اس کی جو ہے ہدایات پر عمل نہ کریں۔ اگر ہم جیسے ایک کسی مشینری کے خالق، اس کے مینوفیکچرر کی ہدایات پر عمل نہیں کریں گے تو مشینری کا نقصان کر بیٹھیں گے، خسارہ کر بیٹھیں گے، اس کو خراب کر بیٹھیں گے۔ ایسے ہی جان لیجئے کہ اگر ہم نے اپنے مینوفیکچرر، اپنے خالق کی دی ہوئی ہدایات پر عمل نہ کیا تو یہی ہمارے لیے سب سے بڑی خسارے کا سبب بنے گا، دنیا اور آخرت کا خسارہ ہے۔ یہی بات یہاں سمجھائی جا رہی ہے، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، اے لوگو عبادت کرو، اطاعت کرو، غلامی کرو، اس کے احکامات پر چلو جس نے تمہیں پیدا کیا، تمہارا جو رب ہے، تمہارا جو خالق ہے، الذی خلقکم، جس نے تمہیں پیدا کیا، جو تمہارا بنانے والا ہے، والذین من قبلکم، اور جس نے تم سے پہلوں کو بھی بنایا، لعلکم تتقون، تاکہ تم بچ جاؤ خسارے سے، دنیا کے بھی اور آخرت کے بھی۔ ٹھیک ہے، یہ اگر ہم اللہ کے احکامات پر چلیں گے، اس کی عبادت کریں گے تو یقیناً دنیا اور آخرت کی کامیابی ہمارے لیے ہوگی، اور اگر اس کو چھوڑ دیں گے تو پھر خسارہ جو ہے وہ دنیا اور آخرت کا، آج دنیا کا تو بھگت ہی رہے۔ الذی جعل لکم الارض فراشا، وہ اللہ جس نے کہ تمہارے لیے زمین کو بنا دیا بچھونا، والسماء بناء، اور اس نے آسمان کو بنا دیا تمہارے لیے چھت کی مانند، وانزل من السماء ماء، اور اس نے آسمان سے اتارا تمہارے لیے پانی، فاخرج به من الثمرات رزقا لکم، اور پھر نکالا اس پانی کے ذریعے سے، اس بارش کے ذریعے سے تمہارے لیے پھلوں کو، رزقا لکم، تمہارے لیے بطور رزق۔ یعنی وہ خالق جو ہے، اس کے دیے ہوئے احکامات پر اگر تم عمل کرو گے تو جان لو اسی میں تمہاری بہتری ہے، خیر ہے، وہ تمہارا خیر خواہ ہے۔ یہ نعمتوں کا بیان کر کے ایک طرف اس طرف بھی اشارہ ہے کہ دیکھو وہ خالق تمہارا جس نے تمہارے لیے اتنے نعمتوں کے دسترخوان بچھا رکھے، تمہارے لیے اتنی نعمتیں جن کو تم گن نہیں سکتے۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننے بیٹھو تم گن نہیں سکتے۔ فرمایا وہ تمہارے سے کوئی نفع نہیں چاہتا، وہ تم سے کوئی رزق نہیں چاہتا، اس کا تم سے کوئی مفاد وابستہ نہیں ہے۔ وہ جیسے ایک شاعر نے کہا نا کہ اپنے ہی من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، میرا نہیں بنتا اپنا تو بن، میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن۔ اگر ہم اللہ کے احکامات پر عمل کریں گے تو اپنے بن رہے ہوں گے، اللہ کا اس میں کوئی فائدہ نہیں ہے، ہمارا ہی نفع ہے اس میں، ہماری ہی کامیابی ہے اس میں۔
فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون، اور اللہ کے ساتھ تم اور کسی کو شریک مت ٹھہراؤ، اس کے مد مقابل کسی کو مت ٹھہراؤ، وانتم تعلمون، جبکہ تم جانتے ہو توحید، اس کی حقیقت، اللہ کی وحدانیت یہ تمہارے اندر چھپی ہے، اس کی حقیقت تم پر واضح ہے، ذرا غور کرو، جھانکو اندر۔ یہ جو انسان اپنی حقیقت پر اور اللہ کی کہہ لے کہ معرفت اس پر جو پردے پڑ چکے ہیں، ذرا تھوڑا سا غور و فکر کرے تو یہ پردے اٹھا کر دیکھے تو توحید تک پہنچ جائے گا۔ یہاں تک تھا توحید کا مضمون، انشاءاللہ اس سے آگے جو ہے کل پڑھیں گے، رسالت کی بات آ رہی ہے، فی الحال یہاں تک آج جو ہے وہ آیت نمبر 22 تک ہم نے پڑھ لیا، انشاءاللہ کل دوبارہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، جزاکم اللہ خیر۔